بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات رب الأرض رب العرش العظيم، وأفضل الصلوات على أسعد المخلوقات خاتم النبيين والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستغفرك يا مولانا ونتوب إليك. أما بعد. جیسا کہ ہم سنتے اور دیکھتے آئے ہیں کہ آج کل کئی ایک فروعی مسائل مسلمانوں کے باہمی اختلاف اور نزاع کا سبب بنے ہوئے ہیں. کئی ایک باطل فرقے اہل سنت والجماعت پر دریدہ دہنی سے حملے کر رہے ہیں، جن میں کا ایک زہر آلود فرقہ غیر مقلدوں کا ہے جو 4 ائمہ کبار کے متبعین کو بدعتی و مشرک قرار دیتا ہے. ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. آئیے آپ اور ہم مسئلہ تقلید کی شرعی حیثیت قرآن و حدیث اور مفسرین محدثین کے اقوال کی روشنی میں غور کریں. تقلید کے باب میں 4 باتیں خیال میں رہنا ضروری ہے. تقلید کے معنی اور اس کی قسمیں، تقلید کون سی ضروری ہے اور کون سی منع، تقلید کس پر لازم ہے اور کس پر نہیں، تقلید کے واجب ہونے کے دلائل. تقلید کے 2 معنی ہیں، لیکن تقلید شرعی کے معنی یہ ہیں کہ کسی کے قول و فعل کو اپنے پر لازم شرعی جاننا، یہ سمجھ کر کے اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے کیونکہ یہ شرعی محقق ہے. جیسا کہ مسائل شریعہ میں امام صاحب کا قول و فعل اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں اور دلائل شریعہ میں نظر نہیں کرتے. حاشیہ حسامی باب متابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نقل کیا گیا ہے کہ التقلید اتباع الرجل غیرہ فیما سمعہ یقول او فی فعلہ علی الزعم انہ محق بلا نظر فی الدلیل. نیز امام غزالی کتاب المصطفیٰ جلد 2 صفحہ 387 پر فرماتے ہیں کہ التقلید ہوا قبول قول بلا حجت. مسلم الثبوت میں ہے کہ تقلید العمل بقول الغیر من غیر حجت وہی ہے جو اوپر بیان ہوا. اس تعریف سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنے کو تقلید نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کا ہر قول و ہر فعل دلیل شرعی ہے، تقلید میں ہوتا ہے. تقلید شرعی کو نہ دیکھنا، لہذا ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی کہلائیں گے نہ کہ مقلد. اسی طرح صحابہ کرام اور ائمہ دین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں نہ کہ مقلد. اسی طرح عالم کی اطاعت جو عام مسلمان کرتے ہیں اس کو بھی تقلید نہ کہا جائے گا، کیونکہ کوئی بھی ان عالموں کی بات یا ان کے کام کو اپنے لیے حجت نہیں بناتا، بلکہ سمجھ کر ان کی بات مانتا ہے کہ عالم شخصیت ہے، کتاب سے دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے، بخلاف قول امام ابو حنیفہ کے کہ اگر وہ حدیث یا قرآن یا اجماع امت کو دیکھ کر مسئلہ فرما دیں تو بھی قبول، اور اپنے قیاس سے حکم دیں تو بھی قبول ہوگا. یہ فرق ضرور یاد رہے. تقلید 2 طرح کی ہے، تقلید شرعی اور تقلید غیر شرعی. تقلید شرعی تو شریعت کے احکام میں کسی کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں، جیسے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل میں ائمہ کی اطاعت کی جاتی ہے. اور تقلید غیر شرعی دنیاوی باتوں میں کسی کی پیروی کرنا ہے، جیسے طبیب لوگ علم طب میں ابو علی سینا کی، اور شاعر لوگ داغ امیر یا مرزا غالب کی، یا نحوی و صرفی لوگ سیبویہ اور خلیل کی پیروی کرتے ہیں. اسی طرح ہر پیشہ ور اپنے پیشے میں اس فن کے ماہرین کی پیروی کرتے ہیں. یہ تقلید دنیاوی ہوئی.
صوفیہ کرام جو وظائف و اعمال میں اپنے مشائخ کے قول و فعل کی پیروی کرتے ہیں وہ تقلید دینی تو ہے مگر تقلید شرعی نہیں بلکہ تقلید فی الطریقت ہے، اس لیے کہ یہ شرعی مسائل حرام و حلال میں تقلید نہیں، ہاں جس چیز میں تقلید ہے وہ دینی کام ہے۔ تقلید غیر شرعی اگر شریعت کے خلاف میں ہے تو حرام ہے، اور اگر خلاف اسلام نہ ہو تو جائز ہے۔ بوڑھی عورتیں اپنے باپ داداؤں کی ایجاد کی ہوئی شادی غمی کی ان رسموں کی پابندی کریں جو خلاف شریعت ہیں تو حرام ہے، اور طبیب لوگ جو طبی مسائل میں بوالی سینہ وغیرہ کی پیروی کریں جو کہ مخالف اسلام نہ ہو تو جائز ہے۔ اسی پہلی قسم کی حرام تقلید کے بارے میں قرآن کریم جگہ جگہ ممانعت فرماتا ہے اور ایسی تقلید کرنے والوں کی برائی فرماتا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرا اس کو جس کا تجھ کو علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا اور رسول کی طرف، کہیں ہم کو وہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانے اور نہ راہ پر ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے ہوئے پر چلو تو کہیں گے ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ ان میں اور ان جیسی آیتوں میں اسی تقلید کی برائی فرمائی گئی ہے جو شریعت کے مقابلے میں جاہل باپ داداؤں کے حرام کاموں میں کی جائے کہ چونکہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے ہم بھی ایسا کریں گے، چاہے یہ کام جائز ہو یا ناجائز۔ رہی شرعی تقلید اور ائمہ کی اطاعت، اس سے ان آیتوں کو کوئی تعلق نہیں۔ ان آیتوں سے تقلید ائمہ کو شرک یا حرام کہنا محض بے دینی ہے، اس کا بہت خیال رہے۔ کن مسائل میں تقلید کی جاتی ہے اور کن مسائل میں نہیں؟ تقلید شرعی میں کچھ تفصیل ہے۔ شرعی مسائل 3 طرح کے ہیں۔ پہلا عقائد، دوسرا وہ احکام جو صراحتاً قرآن پاک کے حدیث شریف سے ثابت ہوں، اجتہاد کو ان میں دخل نہ ہو۔ تیسرا وہ احکام جو قرآن یا حدیث نبوی سے استنباط اور اجتہاد کر کے نکالے جائیں۔ عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں۔ تفسیر روح البیان آخر سورہ ہود زیر آیت نصیبہم غیر منقوص میں ہے، وفی الآیت ذم التقلید وہو قبول قول الغیر بلا دلیل وہو جائز فی الفروع والعملیات ولا یجوز فی اصول الدین والاعتقادیات بل لا بد من النظر والاستدلال۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ توحید و رسالت وغیرہ تم نے کیسے مانی تو یہ نہ کہا جائے گا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے سے یا یہ کہ فقہ اکبر سے، بلکہ دلائل توحید و رسالت سے، کیونکہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی۔ جن کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں فرعی مسائل کے علاوہ کہ جن کا اعتقاد رکھنا ہر مکلف پر بغیر کسی کی تقلید کے واجب ہے، وہ عقائد وہ ہیں جن پر اہل سنت والجماعت ہیں اور اہل سنت اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں۔ تفسیر کبیر پارے 10 زیر آیت فَأَجِرُوا حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ میں ہے کہ هذه الآية تدل على أن التقليد غير كاف في الدين وأنه لا بد من النظر والاستدلال۔ صریح احکام میں بھی کسی کی تقلید جائز نہیں۔ 5 نمازیں
نماز کی رکعتیں، 30 روزے، روزے میں کھانا پینا حرام ہونا، یہ وہ مسائل ہیں جن کا ثبوت نص سے صراحتاً ہے۔ اس لیے یہ نہ کہا جائے گا کہ نمازیں 5 اس لیے ہیں یا روزے 1 ماہ کے اس لیے ہیں کہ فقہ اکبر میں لکھا ہوا ہے یا امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے، بلکہ اس کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل دیے جائیں گے۔ جو مسائل قرآن و حدیث اجماع امت سے اجتہاد استنباط کر کے نکالے جائیں، ان میں غیر مجتہد پر تقلید کرنا واجب ہے۔ جو مسائل قرآن و حدیث یا اجماع امت سے اجتہاد استنباط کر کے نکالے جائیں، ان میں غیر مجتہد پر تقلید کرنا واجب ہے۔ مسائل کی جو تقسیم کر دی اور بتا دیا کہ کون سے مسائل تقلیدیاں ہیں اور کون سے نہیں، اس کا بہت لحاظ رہے۔ بعض موقع پر غیر مقلد اعتراض کرتے ہیں کہ مقلد کو حق نہیں ہوتا کہ دلائل سے مسائل نکالے، پھر تم لوگ نماز روزے کے لیے قرآنی آیتیں احادیث کیوں پیش کرتے ہو؟ تو اس کا جواب اس امر میں آ گیا کہ روزہ و نماز کی فرضیت تقلید مسائل سے نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سوائے احکام خبر وغیرہ میں تقلید نہ ہوگی، جیسے کہ مسئلہ کفر یزید وغیرہ۔ نیز قیاسی مسائل میں فقہا کا قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرنا، نیز قیاسی مسائل میں فقہا کا قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرنا صرف مانے ہوئے مسائل کی تائید کے لیے ہوتا ہے۔ وہ مسائل پہلے ہی سے قول امام سے مانے ہوئے ہوتے ہیں، تو بلا نظر فی الدلیل کے یہ معنی نہیں کہ مقلد دلائل دیکھے ہی نہیں، بلکہ یہ کہ دلائل سے مسائل حل نہ کرے۔ مکلف مسلمان 2 طرح کے ہیں، ایک مجتہد اور دوسرے غیر مجتہد۔ مجتہد وہ ہے جس میں اس قدر علمی لیاقت اور قابلیت ہو کہ قرآنی اشارات اور رموز سمجھ سکے اور کلام کے مقصد کو پہچان سکے، اس سے مسائل نکال سکے، ناسخ و منسوخ کا پورا علم رکھتا ہو، علم صرف و نحو و بلاغت وغیرہ میں اس کو پوری مہارت حاصل ہو، احکام کی تمام آیتوں اور احادیث پر اس کی نظر ہو، اس کے علاوہ ذکی اور خوش فہم ہو۔ غیر مقلد پر پلیز ضروری ہے۔ مجتہد کے لیے تقلید منع۔ مجتہد کے 6 طبقے ہیں۔ مجتہد کے 6 طبقے ہیں: مجتہد فی الشرع، مجتہد فی المذہب، مجتہد فی المسائل، اصحاب التخریج، اصحاب الترجیح، اصحاب التمیز۔ مجتہد فی الشرع وہ حضرات ہیں جنہوں نے اجتہاد کر کے قواعد بنائے، جیسے 4 امام ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ مجتہد فی المذہب وہ حضرات ہیں جو ان اصول میں تقلید کرتے ہیں اور ان اصولوں سے مسائل شرعیہ فرعیہ خود استنباط کر سکتے ہیں، جیسے امام ابو یوسف و محمد ابن مبارک رحمہم اللہ اجمعین، کہ یہ قواعد میں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں اور مسائل میں خود مجتہد ہیں۔ مجتہد فی المسائل وہ حضرات ہیں جو قواعد اور مسائل فرعیہ دونوں میں مقلد ہیں، اگر وہ مسائل جن کے متعلق ائمہ کی تصریح نہیں ملتی ان کو قرآن و حدیث وغیرہ دلائل سے نکال سکتے ہیں، جیسے امام طحاوی اور قاضی قان شمس الائمہ سرخسی وغیرہ۔ اصحاب تخریج وہ حضرات ہیں جو اجتہاد تو بالکل نہیں کر سکتے، ہاں ائمہ میں سے کسی کے مجمل قول کی تفصیل فرما سکتے ہیں، جیسے امام کرخی وغیرہ۔ اصحاب ترجیح وہ حضرات ہیں جو امام صاحب کی چند روایات میں سے بعض کو ترجیح دے سکتے ہیں، یعنی اگر کسی مسئلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 قول روایت میں آئے تو ان میں سے کس کو ترجیح دیں، یہ وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جہاں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہو تو کسی کے قول کو ترجیح دے سکتے ہیں کہ ھذا اولا یا ھذا اصح وغیرہ، جیسے صاحب قدوری اور صاحب ہدایہ۔ اصحاب تمیز وہ حضرات ہیں جو ظاہر مذہب اور روایات نادرہ، اسی طرح قول ضعیف اور قویر اقوام میں فرق کر سکتے ہیں کہ اقوال مردودہ اور روایات ضعیفہ کو ترک کریں اور صحیح روایات اور معتبر قول کو لیں، جیسا کہ صاحب کنز
اور صاحب در مختار وغیرہ، جن میں ان 6 وصفوں میں سے کچھ بھی نہ ہو، وہ مقلد محض ہے، جیسے ہم اور ہمارے زمانے کے عام علماء کہ ان کا صرف یہ کام ہے کہ کتاب سے مسائل دیکھ کر لوگوں کو بتا دے۔ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ مجتہد کو تقلید کرنا حرام ہے، تو ان 6 طبقوں میں جو امام جس درجے کے مجتہد ہوں گے وہ اس درجے میں کسی کی تقلید نہ کریں گے، اور اس سے اوپر والے درجے میں مقلد ہوں گے، جیسے امام ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی کہ یہ حضرات اصول و قواعد میں تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور مسائل میں چونکہ خود مجتہد ہیں اس لیے ان میں مقلد نہیں۔ اس تقریر سے غیر مقلدوں کا یہ سوال بھی اٹھ گیا کہ جب امام ابو یوسف محمد علیہم الرحمہ حنفی ہیں اور مقلد ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ جگہ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو یہی کہا جائے گا کہ اصول و قواعد میں یہ حضرات مقلد ہیں، اس میں مخالفت ہرگز نہیں کرتے، اور فرعی مسائل میں مخالفت کرتے ہیں، اس میں خود مجتہد ہیں اور وہ کسی کے مقلد نہیں۔ یہ سوال بھی اٹھ گیا کہ تم بہت سے مسائل میں صاحبین کے قول پر فتویٰ دیتے ہو اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو چھوڑتے ہو، پھر تم حنفی کیسے؟ جواب گیا کہ بعض درجے کے فقہا اصحاب ترجیح بھی ہیں جو چند قولوں میں سے بعض کو ترجیح دیتے ہیں، اسی لیے ہم کو ان فقہا کا ترجیح دیا ہوا جو قول ملا اس پر فتویٰ دیا گیا۔ اور یہ سوال بھی اٹھ گیا کہ تم اپنے کو حنفی پھر کیوں کہتے ہو؟ یوسفی یا محمد یا ابن مبارک ہی کہو، کیونکہ بہت سی جگہ تم ان کے قول پر عمل کرتے ہو امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ کر۔ جواب یہی ہوا کہ چونکہ ابو یوسف و محمد ابن مبارک رحمہم اللہ تعالی کے تمام اقوال امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے اصول اور قوانین پر بنے ہیں، لہذا ان میں سے کسی بھی قول کو لینا در حقیقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لینا ہے، جیسے حدیث پر عمل در حقیقت قرآن پر ہی عمل ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ مثلا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ اب اگر کوئی مجتہد فی المذاہب کوئی صحیح حدیث پا کر اس پر عمل کرے تو وہ اس سے غیر مقلد نہ ہوگا بلکہ حنفی ہی رہے گا، کیونکہ اس نے اس حدیث پر امام صاحب کے اس قاعدے سے عمل کیا جو پوری بحث دیکھو مقدم شامی مطلب صح عن الامام اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ امام ابو حنیفہ کے اس قول کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہوئی ہے تو وہ میرا مذہب بنی، یعنی ہر مسئلے اور ہر حدیث میں میں نے بہت جرع خدا اور تحقیق کی ہے تب اسے اختیار کیا۔ چنانچہ حضرت امام کے یہاں ہر مسئلے کی بڑی چھان بین ہوتی تھی، مجتہد شاگردوں سے نہایت تحقیقی گفتگو کے بعد اختیار فرمایا جاتا تھا۔ قبل اس کے کہ تقلید شخصی اور اہمیت فقہ پر کچھ عرض کروں، بہتر معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حیات طیبہ اور درجہ علم و فضل اور تقوی پر کچھ عرض کروں تاکہ اسلام میں علم فقہ کی حقیقت و اہمیت معلوم ہو جائے اور ہمارے گناہ آلود دلوں کی جلا ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امام ابو حنیفہ آپ کا اسم مبارک نعمان بن ثابت بن مرزبان بن قیس بن یزگرد بن شہریار بن نوشیروان ہے۔ اس نسب سے آپ کا فارسی النسل ہونا ثابت ہوا۔ دوسرا قول عربی النسل کا بھی ہے۔ آپ کا لقب امام اعظم ہے۔ آپ کے والد ثابت بڑے تاجر تھے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ان کے خاندان کے لیے دعا فرمائی۔ اگر بالفرض اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو کیا حضرت امام اعظم کی شان جلالت میں کوئی فرق آ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ دوسرا قول ہے
70 ہجری میں، تیسرا قول 61 ہجری کا بھی تاریخ ابن خلگان نے نقل کیا ہے۔ یہ دور نبوت ہے اور خیر القرون ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حدیث قرن اولا سے مراد بعثت مبارکہ سے 110 ہجری تک کا زمانہ ہے، یہ عہد رسالت اور عہد صحابہ کا زمانہ ہے۔ قرن اخری 111 ہجری سے 170 ہجری تک ہے جو تابعین کا عہد ہے، اور قرن سوم 151 سے 220 تک ہے جو اتباع تابعین کا دور ہے، جو اتباع تابعین کا دور ہے، جو اتباع تابعین کا دور ہے۔ لہذا جس نے اس میں سے جس عہد کو پا لیا وہ مبارک ہے، اور جس نے عہد اول کو پا لیا وہ نور علی نور ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قرن اول جو کہ تمام قرنوں میں خیر ہے وہی قرن پایا، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے اس مبارک دور کو پایا، جس میں کہ بکثرت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود اور بقید حیات تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم خاص رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 93 ہجری میں واقع ہوئی، تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک شباب پر تھی، اور حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے آخری فرد 110 ہجری میں ابو الطفیل نے وفات پائی۔ اس سے ثابت ہے کہ آپ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو پایا ہے، ان سے ملاقات فرمائی، اور کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان حضرات سے کلمات طیبات کی سماعت نہ فرمائی ہو؟ صاحب در مختار کی تحقیق کے مطابق 200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہے۔ حضرت امام اعظم نے جس دور مسعود کو پایا ہے وہ عہد صحابہ کرام تھا۔ آپ کا تابعی ہونا بکثرت علماء کی تحقیقات و تصریحات سے ثابت ہے۔ حزب ذیل حضرات نے آپ کے تابعی ہونے کا صاف طور پر بیان دیا ہے۔ امام ابو البرکات عبداللہ نصفی، حافظ بدر الدین عینی، حافظ ابن الحمام، حافظ ولی الدین عراقی، حافظ زین الدین العراقی، ابو معشر عبد الکریم شافعی، حافظ ابن حجر اسقلانی، حافظ جلال الدین سیوطی، شیخ ابن حجر مکی، علامہ قسطلانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، امام بزاز کروری، ملا علی قاری، حافظ عبد القادر قریشی وغیرہ نے تصریح کر دی ہے کہ امام اعظم تابعی ہے۔ آپ کا وطن کوفہ ہے جو کہ حدیث کا سب سے بڑا مرکز اور علم کا گہوارہ ہے۔ اس مقام پر بکثرت صحابہ کرام نے قیام فرمایا اور علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چشموں کو بہایا۔ تب خاتم بن سعد میں 1000 سے زائد فقہا کوفہ کا تذکرہ ہے، جس میں 150 صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ ان کے علاوہ اور بکثرت صحابہ کا قیام پذیر ہونا بھی تاریخ سے ثابت ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح فقہ کو ترتیب و تہذیب دی وہ آپ کا ہی کام تھا۔ آپ نے عقائد اور کلام میں سب سے پہلی کتاب الفقہ الاکبر تالیف فرمائی، جو کہ اس سلسلے میں سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی علم کلام پر آپ کی تصانیف ہیں، امام اعظم نے اولاً قرات عاصم کے مطابق قرآن شریف حفظ فرمایا، پھر آپ نے نحو، ادب اور شعر پر وقت صرف کیا۔ آپ نے علم کلام اور علوم عقلیہ میں مہارت پیدا کی۔ آپ نے مذکرات حدیث کے حلقوں میں شرکت کی۔ آپ نے استنباط و استخراج مسائل، فقہ اور اجتہاد کے لیے حماد کے سامنے زانوی ادب طے کیا۔ حضرت امام
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذاتی حالات زندگی کتب تاریخ و حالات و سیر میں بکثرت موجود ہیں۔ ایسی شخصیت جس کو امام الائمہ کا فخر باری تعالیٰ نے عطا فرمایا ہو، جس کی زندگی کتاب و سنت کے آئینہ دار ہو، جس کو حضرات کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور کبار تابعین رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت نورانی سے مستفید ہونے کا موقع ملا ہو، کیا کبار مشائخ کی درسگاہ میں جس ذات نے حاضری دی ہو، یقیناً اس ذات کے حالات بہت اونچے اور اعلیٰ معیار پر ہوں گے، ان کا میدان بہت وسیع ہوگا اور رہتی دنیا تک لائق اتباع اور بعد والوں کے لیے نمونہ ہوں گے۔ صورت کے اعتبار سے انسانوں میں حسین ترین تھے، گفتگو کے اعتبار سے بلیغ ترین، اشکالات و سوالات کے جواب میں مکمل اور آواز میں شیریں ترین، دلائل و حجت کے اعتبار سے تمام میں زیادہ واضح، دلائل و حجت کے اعتبار سے تمام میں زیادہ واضح۔ آپ نے قلب میں اس امر کا ارادہ فرمایا کہ لوگوں سے بالکلیہ جدائیگی اور انقطاع کر لوں، مگر آپ کو خواب میں اس امر سے روک دیا گیا کہ گوشہ نشینی کا ارادہ نہ کرو، اور آپ کو احکامات کی تبلیغ کا حکم ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ تجھ کو پیدا کرنے کا سبب یہ ہے کہ میری سنت کو زندہ کر لے۔ کتاب تذکرۃ الاولیاء۔ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا اس غرض کے لیے فرمایا تھا کہ آپ کے ذریعے علم شریعت، قانون اسلامی، قرآن و سنت کی عظیم خدمت ہو، جیسا کہ مبشرات اور احادیث کے مدلولات سے بھی ثابت ہے، تو آپ میں وہ تمام ظاہری، باطنی، روحانی، عملی ہر نوع کے کمالات کا بدرجہ کمال ہونا بھی ضروری تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر جب اپنی رحمت اور شفقت فرمائی، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو علم و عمل ہر دونوں کا امام بنا دیا، تاکہ تمام اقتدا کرنے والے انسان آپ ہی کی اقتدا کریں، اور اقتدا علم و عمل دونوں میں ہو، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ مشہور ہے کہ الناس فی الفقہ عیال ابی حنیفہ۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی اس تمام جد و جہد سے آخرت کی فلاح اور خدا تبارک و تعالیٰ کی رضا اور حق بندگی کی ادائیگی مقصود تھی۔ مکی بن ابراہیم کا بیان ہے کہ کانا جہادہ کلہ الی قبری، یعنی امام صاحب کی ساری کوشش کا رخ اور نظر قبر والی زندگی پر تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے کوفہ پہنچ کر پوچھا کہ کوفے والوں میں سب سے زیادہ پارسا کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ابو حنیفہ۔ نیز انہی کا دوسرا قول ہے کہ میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کوئی پارسا نہیں دیکھا، حالانکہ دروں اور مال و دولت سے ان کی آزمائش کی گئی۔ ابو سفیان بن عینیہ کا قول ہے کہ ہمارے وقت میں کوئی آدمی مکے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ نماز پڑھنے والا نہیں آیا۔ ابو مطیع رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں قیام مکہ کے زمانے میں رات کے جس ساعت میں بھی طواف کو گیا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا طواف میں مصروف پایا۔ ابو عاصم کا قول ہے کہ کثرت نماز کی وجہ سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لوگ میخ کہنے لگے تھے۔ حضرت اسعد بن عمر رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ آپ اکثر ایک ہی رکعت میں قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے۔ ابن مبارک نے بھی اس روایت کی تائید کی ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے پورا قرآن شریف وتروں میں ختم کیا ہے۔ آپ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، اور فرمایا کہ نماز کا کوئی وقت ایسا نہیں آیا کہ جس میں میں باوضو نہ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ نماز فجر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شریک تھا۔ امام نماز نے یہ آیت پڑھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ،
یعنی خدا کو ظالموں کے کردار سے بے خبر نہ سمجھنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ سارا بدن کانپنے لگا۔ ایک ایک آیت میں تمام رات گزار دیتے اور کانپ جاتے، یعنی رات بھر خشیت الہی کا یا عالم خشیت الہی کا عالم طاری رہتا۔ حضرت اسعد بن عمر فرماتے ہیں کہ جس مقام پر وفات ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی، وہاں امام صاحب نے 7000 قرآن شریف ختم کیے تھے، 7000 قرآن شریف ختم کیے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 60 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، ایک دن میں اور ایک رات میں، ایک دن میں اور ایک رات میں۔ حضرت مجدد الف ثانی ارشاد فرماتے ہیں کہ ممنوعات پرہیز کرنا اور باز رہنا ہی حقیقت تقوی ہے اور دین کی اصل ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو جب دیکھا جائے گا تو آپ کی زندگی کا ہر سانس اور ہر شعبہ کمال درجے ورع اور احتیاط میں گزرتا ہوا معلوم ہوگا، یعنی شان تقوی آپ کی طبیعت ثانیہ تھی۔ ایک ہم اثر کا قول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مال و دولت اور حکام کے دروں سے خوب آزمایا گیا، مگر آپ ان تمام کے باوجود اپنی ذات کو ہر مشکل گھاٹی اور ہر پرخار راہ سے صاف بچا کر لے گئے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناوله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دین ثریا کے نزدیک بھی ہوگا تو فارس میں سے ایک آدمی اس کو حاصل کر لے گا۔ قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كان العلم معلقا عند الثريا لتناوله رجال من ابناء فارس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر علم ثریا کے قریب بھی معلق ہوگا تو ابناء فارس میں سے ایک شخص اس کو حاصل کر لے گا۔ بکثرت علماء نے اس میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت کو ثابت کیا ہے اور اس حدیث کو آپ پر ہی محمول فرمایا ہے۔ چونکہ بات تو واضح ہے کہ آپ ابناء فارس میں سے ہیں، اور یہ بھی مسلم ہے کہ ابناء فارس میں سے آپ کے علم و عمل میں کوئی شخص آپ کا ہم پلہ نہیں ہوا جس کی شہادت حد تواتر کو پہنچی ہو، جس کی شہادت حد تواتر کو پہنچی ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام فی الحدیث کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام علم حدیث میں کیا ہے کہ آپ محدثین میں سے تھے۔ یہ اور اس قسم کے سوالات و اعتراضات یا تو تاریخ پر نظر نہ رکھنے کی وجہ سے یا حسد و عناد کی بنا پر یا فقہ حنفی پر نگاہ نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، کیونکہ در حقیقت فقہ بغیر حدیث پاک کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت فقہ بغیر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول ہے فقہ مرتب فرمائے اور قبول حدیث میں جن اصولوں کا اپنایا ہے اور ان پر فقہ کی جو بنیاد قائم کی ہے، یہ سب کچھ اس امر کی طرف نشاندہی کرتے ہیں اور اس پر حجت ہیں کہ آپ کو علم حدیث میں کس قدر بلند مقام حاصل تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث میں کتنے اساتذہ تھے، اور اسی طرح آپ کے شاگرد جنہوں نے آپ کے درسگاہ سے علم حدیث حاصل کیا اور ان تلامذہ کو حدیث کے باب میں کس درجے شہرت اور بلندی مقام حاصل تھی، یہ کوئی ڈھکا چھپا ہوا معاملہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے ہی سفر کیے اور کوفے کے علاوہ بصرہ، شام وغیرہ تشریف لے گئے اور محدثین سے حدیث سنی۔ آپ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر عظیم احسان و فضل تھا، اور زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوئے اور وہاں کے مشاہیر و ائمہ سے حدیث کی سماعت فرمائی، وہاں کے مشاہیر و ائمہ سے حدیث کی سماعت فرمائی۔ حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے 4000 احادیث روایت کی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے
4000 احادیث شریفہ کی روایت کی ہے، 2000 حماد سے اور 2000 دیگر مشائخ سے۔ سفیان بن عانیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم الحدیث میں عالم الناس ہیں، علم الحدیث میں عالم الناس ہیں۔ ان تفصیلات سے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام فی الحدیث خوب واضح ہوگا۔ در حقیقت آپ کی شان میں جو بات گستاخانہ اقوال آئے ہیں وہ در حقیقت بغض و عناد کی وجہ سے نکلے ہوئے ہیں، چنانچہ اہل علم نے ہی اس کی خوب تائید کی ہے کہ آپ کی شان میں یہ باتیں صرف حسد و عنادیت پر منحصر ہیں، حسد و عنادیت پر منحصر ہیں۔ ابراہیم بن معاویہ کا قول ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنا اہل سنت ہونے کی علامت ہے۔ ابراہیم بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنا اہل سنت ہونے کی دلیل ہے۔ حافظ عبدالعزیز بن ابو رواد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت رکھتا ہے تو وہ سنی ہے، یعنی اہل سنت والجماعت میں ہے، اور جس کو آپ سے بغض ہے تو وہ بدعتی ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، یعنی آپ سے عداوت اور بغض وہی کر سکتا ہے جو کہ اس جماعت میں شامل نہیں، اور اس کا مسلک وہ مسلک نہیں جو اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ تعجب ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں لوگوں نے کس طرح یہ کہہ دیا کہ آپ علم حدیث سے کوئی خاص تعلق نہ تھا، جبکہ استنباط مسائل میں آپ کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ تفسیر حدیث میں آپ سے بڑے ہوئے امام رحمۃ اللہ علیہ کتنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و صحبت سے فیضیاب ہوئے۔ کوفہ فن حدیث کا بڑا مرکز تھا، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ کبار میں حضرت امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کو، جو ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی واسطے سے تلمیذ اور ان کی مسند درس پر رونق، اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کبار تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اس طرح بکثرت کبار تابعین و شیوخ محدثین آپ کے استاد ہیں۔ بہرحال معتقدین و متاخرین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں جس طرح فقہ کے متعلق شہادت دی ہے، اسی طرح فن حدیث میں بھی اونچے کلمات کے ساتھ شہادت دی ہے۔ ان سب کے بعد ان معاندین و حاسدین کے اعتراضات کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ امام ابو یوسف، امام ظفر، اسد بن عمر رحمۃ اللہ علیہ مجمعین وغیرہ نے بھی امام صاحب کے درس کو اختیار کیا، پھر دور دور مقامات سے آپ کے درسگاہ کی شہرت سن کر طالبان علوم آنے لگے۔ ان تمام مقامات کا شمار کرنا دشوار ہے، البتہ مشہور مقامات یہ ہیں: مکہ، مدینہ، دمشق، بصرہ، واسطہ، موصل، جزیرہ، رقہ، نصیبین، رملہ، مصر، یمن، یمامہ، بحرین، بغداد، اہواز، کرمان، اصفہان، حلوان، استاباد، ہمدان، نہاوند، رے، قومس، وامغان، تبرستان، جرجان، نیشاپور، سرخس، نصار، بخارا، سمرقند، کس، زعایان، ترمز، ہرات، نہشار، الزم، خورزم، سیستان، مدائن، مسعطہ اور حمز۔ آپ کی درسگاہ میں فقہ کی تعلیم ہوتی، مگر اس فقہ کی تعلیم کو آج کی تعلیم فقہ پر قیاس نہ کرنا چاہیے، بلکہ آپ کی درسگاہ میں فقہ کی تعلیم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے تلامذہ اسی درسگاہ سے طریق استنباط کی بھی تعلیم پاتے اور ان کو مجتہد بھی بنایا جاتا، بحث و مباحث میں حقائق و دقائق بیان کیے جاتے، قرآن و سنت میں سے حکمتوں کے دریا جاری ہوتے اور اس پر نظر کرنا سکھلایا جاتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ تھی کہ وہ اولاً کسی مسئلے میں قرآن سے استدلال کرتے، پھر احادیث نبویہ کی طرف متوجہ ہوتے، اگر ضرورت پڑتی تو اقوال صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے استدلال فرماتے، اور اقوال صحابہ میں بھی اقرب الی القرآن و اقرب الی الحدیث کو ترجیح دیتے، ناسخ و منسوخ کی طرف توجہ فرماتے اور گہری نظر سے منسوخ کو چھوڑ کر ناسخ سے حکم نافذ فرماتے۔ فقہ کی کیا اہمیت ہے؟ فقہ کی کیا اہمیت ہے، اس کا جاننا اور اس کا جواب دینا بہت آسان ہے، چونکہ جو چیز ضروری ہوتی ہے اور انسان اس سے منفعت حاصل کرتے ہوں، اس چیز کی اہمیت اور ضرورت کا انسان کے لیے جاننا بھی بہت آسان ہوتا ہے۔
بس یہی حال فقہ کا ہے۔ قرآن کریم میں حکم باری تعالیٰ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس سوال کرو تم اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ اور ظاہر ہے کہ علی الاطلاق دانستن یعنی جان لینا کافی نہ ہوگا، بلکہ حالات، ضروریات اور اس طرح کی تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے نصوص شرعی کے محل وقوع کو سمجھنا اور جاننا اور قرآن و سنت کی شریعت کے مزاج کے مطابق صحیح تفسیر پیش کرنا اور پیش آمدہ مسائل کا قرآن و حدیث کی روشنی میں حل تلاش کرنا، یہ در حقیقت فقہ کا کام ہے۔ اور کسی فقیہ نے جو تفسیر و تشریح قرآن و سنت سے کی ہے اس کا نام فقہ ہے۔ کسی فقیہ نے جو تفسیر و تشریح قرآن و سنت سے کی ہے اس کا نام فقہ ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ ایک فقیہ عالم 1000 عابدوں پر بھاری ہے۔ نیز یہ بھی ارشاد ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ الفقہ مجموعۃ الاحکام المشروعۃ فی الاسلام، الفقہ مجموعۃ الاحکام المشروعۃ فی الاسلام، بہرحال فقہ ایک نہایت ضروری اور لازمی علم ہے جس کی بنیاد اور اصل تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور حیات میں ہی قائم ہو چکی تھی، اور بعض صحابہ کو فقہ میں خاص مناسبت تھی، اور یہ وہ حضرات تھے جو کہ صاحب فتویٰ شمار ہوتے، اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حسب ضرورت اس کا اہتمام فرمایا اور اس کی وسعت میں خوب حصہ لیا۔ یہ سلسلہ ابھی باقی تھا اور اس کی وسعت اور گہرائی بھی بہت باقی تھی کہ دور خلافت راشدہ ختم ہو گیا، تاہم یہ کام آہستہ آہستہ چلتا رہا، حتیٰ کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 132 ہجری میں اس کی ایک باقاعدہ مجلس قائم فرمائی، اور اس مجلس میں تدوین فقہ اور ترتیب فقہ کا عظیم کام شروع کر دیا گیا، چونکہ اس دور میں بہت سے انقلابی حالات رونما ہو چکے تھے۔ علم کی اشاعت عرب سے نکل کر پوری دنیا میں ہو رہی تھی، اور تمدنی حالات میں روز بروز انقلاب آ رہا تھا۔ عرب و عجم کے اختلاط سے مسائل کی پیش رفت دن رات زائد ہوتی جا رہی تھی۔ اسلام دشمن عناصر بھی دامن تخریب پھیلائے ہوئے تھے، منافقین نت نئے روپ میں اپنا کام انجام دینے میں سرگرم عمل تھے، طرح طرح کے عقائد گردن نکال کر باہر آ رہے تھے، حتیٰ کہ وضع حدیث کا بھی بازار گرم تھا۔ علم کے نام پر بہت کچھ علمی دشمنی کا سامان شروع ہو گیا تھا۔ ان تمام چیزوں کو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی ایمانی فراست سے مستقبل کی جانب بنظر بصیرت دیکھا اور ان پر گہری نگاہ ڈالی تو ان حالات و اسباب سے آپ بے چین ہو گئے۔ اپنے انسانی ضروریات پر مشتمل ایک اسلامی فقہی قانون کو قرآن و سنت اور آثار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے استنباط فرما کر اپنے تلامذہ و اصحاب کی اعانت کے ساتھ بڑے پیمانے پر مدون فرمایا، اور تقریباً 144 ہجری سے 23 سال تک یا 150 ہجری سے 38 سال تک اس عظیم خدمت کو سر انجام دیا، اور آپ کی حیات مبارکہ کے آخری ایام تک یہ مجموعہ تقریباً 5 لاکھ صفحات پر مشتمل تھا۔ قانونی اور اصولی مجموعہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا، اور اس کے بعد آپ نے آنے والے مجتہدین کے لیے راہ بنا دی اور راستہ کھول دیا۔ چنانچہ اسی بنیاد پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس فی الفقہ عیال ابی حنیفہ، اور نظر بن شمیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم فقہ سے لوگ سوئے ہوئے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو بیدار کیا۔ فقہ کی تدوین و عظیم کارنامہ ہے جس کی نظیر دنیا کا کوئی بھی مذہب اور کوئی بھی انسان پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں وہ اصول و قواعد بنائے گئے ہیں کہ جن میں آئندہ رہتی دنیا تک ہر طرح کے وقوع پذیر مسائل کا حل موجود ہے، اور ان کے ذریعے شرعی احکام کا استنباط بآسانی ممکن ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اسی عظیم خدمت دین کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ عاجزت النساء ان یلدن مثلہ، در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے، فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تدوین کارآمد اصولوں پر فرمائی، اور آپ نے باقاعدہ اس کی مجلس قائم فرمائی جس میں 40 سے زائد تلامذہ و اصحاب تھے،
اس میں امام ظفر، امام ابو یوسف جیسے حضرات بھی شریک تھے۔ پھر آپ کے بعد یہ سلسلہ قائم ہو گیا اور فقہ کی ایک تاریخ بن گئی جو کہ تاریخ اسلام میں اہم ترین مقام رکھتی ہے، جو کہ تاریخ اسلام میں اہم ترین مقام رکھتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب 150 ہجری میں بعمر 70 سال آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ سلطان ارسلان سلجوقی نے 459 میں آپ کی قبر پر قبہ تعمیر کرایا اور اس کے قریب ایک عظیم درسگاہ بھی بطور یاد تعمیر فرمائی۔ ابو معاذ فضل بن خالد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو دریافت کیا کہ امام ابو حنیفہ کے علم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، وہ ایسا علم ہے کہ لوگوں کو اس کی ضرورت رہے گی، صاحب تذکرۃ الاولیاء نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا کہ شیخ ابو علی فرماتے ہیں کہ میں شام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کے قریب سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ میں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے اور ایک بوڑھے کو اپنے گود میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو بوسہ دیا اور معلوم کیا کہ یہ بوڑھے کون ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے امام اور تیرے ہم وطن ابو حنیفہ ہیں، مسلمانوں کے امام اور تیرے ہم وطن ابو حنیفہ ہیں۔ صاحب تذکرۃ الاولیاء نے نقل کیا ہے کہ جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ روض اقدس حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لے گئے تو آپ نے بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کیا اور فرمایا، السلام علیک یا سید المرسلین۔ تو بارگاہ رسالت سے جواب ملا، وعلیک السلام یا امام المسلمین، وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ تو پھر آئیے اس کے بعد ہم پھر تقلید کے مسئلے پر آئیں۔ بعض غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہم میں اجتہاد کرنے کی قوت ہے، لہذا ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ اس کے لیے بہت طویل گفتگو کی ضرورت نہیں، صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اجتہاد کے لیے کس قدر علم کی ضرورت ہے اور ان حضرات کو قوت علمی حاصل ہے یا نہیں۔ تو سنیے، حضرت امام راضی، امام غزالی، امام ترمذی اور امام ابو داؤد اور امام عبد القادر جیلانی، حضرت بایزید بسطامی، شاہ بہاءالحق نقشبند، امام حجر مکی، امام النووی، حافظ الکبیر ابی نعیم احمد بن عبداللہ الاصبہانی، محمد جمال الدین قاسمی الدمشقی، امام المحدث الحافظ محی الدین ابی زکریہ، شیخ نصر بن محمد بن ابراہیم سمرقندی، امام العلامہ شیخ احمد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مؤلف کتاب حجت اللہ البالغہ، اور علامہ ابو بکر جلال الدین سیوطی، قاضی ابو عیاض رحمۃ اللہ علیہ، امام الشعبی رحمۃ اللہ علیہ، امام عبداللہ نصفی، حافظ ابن حجر عسقلانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ اسلام میں ایسے پائے کہ علماء اور مشائخ اور محدثین گزرے کہ ان پر اہل اسلام جس قدر بھی فخر کرے کم ہے، مگر ان حضرات میں سے کوئی صاحب بھی مجتہد نہ ہوئے، بلکہ سب مقلد ہی ہوئے ہیں، خواہ امام شافعی کے مقلد ہوں یا امام ابو حنیفہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ زمانے موجودہ میں کون ان کی قابلیت کا ہے؟ جب ان کا علم مجتہد بننے کے لیے کافی نہ ہوا تو جن بیچاروں کا بھی حدیث کی کتابوں کے نام لینا بھی نہ آتے ہوں وہ کس شمار میں ہیں؟ کسی نے دعوی اجتہاد کیا تھا تو ان سے صرف اتنا پوچھا گیا کہ سورہ تکاثر سے کس قدر مسائل آپ نکال سکتے ہیں، اور اس میں حقیقت، مجاز، صریح و کنایہ، ظاہر و نص کتنے ہیں؟ ان بیچاروں نے ان چیزوں کے نام بھی نہ سنے تھے۔
حضور اقدس تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سواد اعظم ہمیشہ چار ائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے کسی ایک امام کا مقلد رہا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امتی لن تجتمع علی الضلالۃ فاذا رأیتم الاختلاف فعلیکم بالسواد الاعظم، بے شک میری امت گمراہی پر ہرگز جمع نہیں ہوگی، بس جب تم اختلاف دیکھو تو تم بڑی جماعت کے ساتھ جماعت کی اتباع کرنا۔ اس امت میں بڑے بڑے اولیاء کرام، مفسرین و حدیث، علماء عظام گزرے ہیں، سب کے سب تقلید کے واجب ہونے کے ہی قائل ہیں۔ اجماع امت کے برعکس اگر کوئی اپنی قلبی عناد اور باطل عقیدوں سے مسحور ہو کر مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر غلط راستہ اختیار کرے گا تو ضال اور مضل ہوگا۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جہنم وساءت مصيرا۔ اب آئیے، اب آپ تقلید واجب ہونے کے دلائل سماعت فرمائیے۔ تقلید کا واجب ہونا قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ اور عمل امت اور اقوال مفسرین سے ثابت ہے۔ تقلید مطلقاً بھی اور تقلید مجتہدین بھی، ہر ایک تقلید کا ثبوت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم کو سیدھا راستہ چلا ان کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صراط مستقیم وہی ہے جس پر اللہ کے نیک بندے چلے ہوں، اور تمام مفسرین، محدثین، فقہاء، اولیاء اللہ، غوث و قطب، ابدال اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ سبھی مقلد گزرے، لہذا تقلید ہی سیدھا راستہ ہوا۔ کوئی محدث، مفسر، ولی غیر مقلد نہ گزرا۔ غیر مقلد وہ ہے جو مجتہد نہ ہو پھر تقلید نہ کرے، جو مجتہد ہو کر تقلید نہ کرے، وہ غیر مقلد نہیں، کیونکہ مجتہد کو تقلید کرنا منع ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ طاقت سے زیادہ کام کی خدا تبارک و تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو جو شخص اجتہاد نہ کر سکے اور قرآن سے مسائل نہ نکال سکے، اس سے تقلید نہ کرانا اور اس سے استنباط کرنا طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا ہے۔ جب غریب آدمی پر زکوٰۃ اور حج فرض نہیں تو بے علم پر مسائل کا استنباط کرانا کیوں کر ضروری ہوگا۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہ، اور سب میں اگلے پچھلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ معلوم ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہے جو مہاجرین اور انصار کی اتباع یعنی تقلید کرتے ہیں، یہ بھی تقلید ہوئی۔ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور حکم والوں کی جو تم میں سے ہوں۔ اس آیت میں تین ذاتوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اللہ کی یعنی قرآن، رسول صلی والسلام کی یعنی حدیث نبوی کی، امر والوں کی، فقہ و استنباط کے علماء۔ مگر کلمہ اطیعو دو جگہ لایا گیا، اللہ کے لیے ایک اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور حکم والوں کے لیے ایک، کیونکہ اللہ کی صرف اس کے فرمانے میں ہی اطاعت کی جائے گی نہ کہ اس کے فعل میں۔ اللہ کی صرف اس کے فرمانے میں ہی اطاعت کی جائے گی نہ کہ اس کے فعل میں اور نہ اس کے سکوت میں۔ وہ کفار کو روزی دیتا ہے، کبھی ان کو ظاہری فتح بھی دیتا ہے، وہ کفر کرتے ہیں مگر ان کو فوراً عذاب نہیں بھیجتا۔ ہم اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی پیروی نہیں کر سکتے کہ کفار کی امداد کریں، بخلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام مجتہد کے کہ ان کا ہر حکم، ان کا ہر کام اور ان کا کسی کو کچھ کام کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش ہونا، تینوں چیزوں میں پیروی کی جائے گی۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم کو علم نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ جو شخص جس مسئلے کو نہ جانتا ہو وہ اہل علم سے دریافت کرے۔ وہ اجتہادی مسائل جن کے نکالنے کی ہم میں طاقت نہ ہو مجتہدین سے دریافت کیے جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تاریخی واقعات ہیں جیسا کہ اوپر کی آیت سے ثابت ہے، لیکن یہ صحیح نہیں۔
اس لیے کہ اس آیت کے کلمات مطلق بیعت کے ہیں، اور پوچھنے کی وجہ ہے نہ جاننا، تو جس چیز کو ہم نہ جانتے ہوں اس کا پوچھنا لازمی ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی اتباع یعنی تقلید ضروری ہے۔ یہ حکم بھی عام ہے کیونکہ آیت میں کوئی قید نہیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں، اس امید پر کہ وہ بچیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص پر مجتہد بننا ضروری نہیں، بلکہ بعض تو فقیہ بنے اور بعض دوسروں کی تقلید کریں۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور اگر اس میں رسول اور امر والے لوگوں کی طرف رجوع کرتے تو ضرور ان میں سے اس کی حقیقت جان لیتے وہ جو استنباط کرتے ہیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہر جماعت کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تفسیر قازن زیر آیت فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فاسألوا المؤمنین العاملین من اہل القرآن۔ ابن مردویہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا کہ فرماتے تھے کہ بعض شخص نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج اور جہاد کرتے ہیں، حالانکہ وہ منافق ہوتے ہیں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ کس وجہ سے ان میں نفاق آ گیا؟ فرمایا کہ اپنے امام پر طعنہ کرنے کی وجہ سے، اپنے امام پر طعنہ کرنے کی وجہ سے۔ امام کون ہے؟ فرمایا کہ رب نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ مسلم جلد اول صفحہ 54 باب بیان ان الدین النصیحہ میں ہے کہ عن تمیم الداری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحۃ، قلنا لمن؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ تمیم داری سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے۔ ہم نے عرض کیا کس کی؟ فرمایا اللہ کی اور اس کے کتاب کی اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کے امام کی اور عام مسلمین کی۔ تابعین کے زمانے سے اب تک ساری امت مرحومہ اس ہی تقلید کے عامل ہے کہ جو خود مجتہد نہ ہو وہ ایک مجتہد کی تقلید کرے، اور اجماع امت پر عمل کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہے اور ضروری ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس سے معلوم ہوا کہ جو راستہ عام مسلمانوں کا ہو اس کو اختیار کرنا فرض ہے، اور تقلید پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اتبعوا